فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جنت حسین دیے جنت حسین دیے زمانہ حسین دائے جنت حسین دیے زمانہ حسین دائے سب انبیاء تو اعلیٰ نانا حسین دائے سب انبیاء تو اعلیٰ نانا حسین دائے بولو جنت حسین دیے زمانہ حسین دائے جنت حسین دیے کدی پوشت کدی گود مرتضیٰ دی کدی گود مرتضیٰ دی کدی فاطمہ دا آنچل کدی گود مرتضیٰ دی کدی فاطمہ دا آنچل کدی پوشت مصطفیٰ کدی پوشت مصطفیٰ تے ٹھکانہ حسین دائے کدی پوشت مصطفیٰ تے ٹھکانہ حسین دائے جی بولو جنت
حسین دیے زمانہ حسین دائے جنت حسین دیے نو کے سینہ تے چڑھ کے کردہ ریا تلاوت نو کے سینہ تے چڑھ کے کردہ ریا تلاوت قرآن دے سپارے بولو قرآن دے سپارے جی بولو قرآن دے سپارے ترانہ حسین دائے قرآن دے سپارے ترانہ حسین دائے جنت حسین دیے بابا کوثر دا ساکی مادر خاتون جنت بابا کوثر دا ساکی مادر خاتون جنت سارے جہاں تو وکھرا گھرانہ حسین دائے مل کے پڑھو سارے جہاں تو وکھرا گھرانہ حسین دائے جنت حسین دیے میں جز ہاں حسین دا جز ہے حسین میرا میں جز ہاں حسین دا جز ہے حسین میرا جو حضور نے ہے ونڈیا جی جو حضور نے ہے ونڈیا خزانہ حسین دائے جو حضور نے ہے ونڈیا خزانہ حسین دائے جنت حسین دیے زمانہ حسین دائے سب انبیاء تو اعلیٰ نانا حسین دائے جنت حسین حضرات گرامی سورت آل عمران کی 3 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے 59
60 اور 61 نمبر آیت ہیں، یہ سورہ آل عمران کی۔ ان سے پچھلی آیتوں میں بھی توجہ فرمائیے گا، ان سے پچھلی آیتوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عیسائیوں کا ایک گروہ، ایک وفد نجران سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات شروع ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بولیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، سارے بولیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی۔ چند عیسائیوں کو چھوڑ کے عموم کا، اکثر کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہی موقف وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں جی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پچھلی آیتوں میں یہی بتایا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ایسے انہیں پیدا فرمایا۔ تو عیسائی کہنے لگے اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ پتہ تو چلے نا کس کے بیٹے ہیں، تو بتائیے ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کوئی تو ان کا باپ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی جناب میں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، پھر انہیں فرمایا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ تو جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، ایسے ہی عیسیٰ کو بھی اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ اگر تم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ جو باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کے متعلق کیا خیال ہے جس کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا فرمایا گیا ہے؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ باپ نہیں ہے تو اللہ ہی باپ ہے، پھر ان کا باپ کوئی اور نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہی بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال کن، پھر فرمایا ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ سچی بات ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی رسول ہیں، یہ آپ کے پاس رب کی طرف سے پیغام آ گیا ہے۔ الحق من ربک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے سچا پیغام آپ کے پاس آ گیا ہے۔ تو پھر بولیں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس سچا پیغام فلا تکن من الممترین، اے سننے والے، اے مخاطب، آپ شک کرنے والوں میں نہ رہیں، یہ حق بات ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گئی۔ ضدی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دلیل کو سننے کے بعد اس میں غور کرنے کی بجائے اور اس کو ماننے کی بجائے اس میں نقص تلاش کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، حجت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمومی طور پہ مناظروں میں ایسے ہوتا ہے، کیا کہا میں نے؟ بھئی مناظرے جب ہوتے ہیں نا، مناظرے تو سننے والا اس نیت سے نہیں بیٹھا ہوتا کہ میں نے اگلے کی بات سننی ہے، اگر درست ہو تو ماننی ہے، اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا رد ہی کرنا ہے، اس کا جواب کیا بنتا ہے، بس جاگ رہے ہو سارے؟ یہ مناظرانہ سٹائل ہے۔ تو جو ضدی لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ دلائل میں حجت تلاش کرتے ہیں، انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کر دی، نہیں ہمیں ان کے باپ کا نام بتائیے، نہیں ہمیں آپ ان کے باپ کا نام بتائیے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے پیارے نبی، آپ کو رات ساری اللہ کی جناب میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، دن کو امت کے غم سننے ہوتے ہیں،
تو آپ زیادہ دیر تک ان سے بحث میں نہ الجھیں، ان سے بات چھوٹی کریں۔ کیا کہا جی میں نے؟ ان سے بات چھوٹی کریں، سارے بولے ان سے بات چھوٹی کریں۔ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے محبوب آپ کے پاس آپ کے ساتھ جب کوئی بندہ بھی اس معاملے میں جھگڑا کرے، اس موضوع پر جھگڑا کرے، موضوع کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جی بولو موضوع کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ آپ سے جھگڑا کرے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میرے محبوب اس سے جواب دو، اس کو بولو تعالو تعالو۔ تعالو کا مطلب ہے نکلو، آؤ، اور میں آپ کی اجازت سے یہ ترجمہ کر لیتا ہوں، آؤ باہر نکلو۔ کیا؟ جی بولو آؤ۔ فرمایا ان سے کہو تعالو، آؤ باہر نکلو۔ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی، تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، ان سب کو بلا کے ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کی جناب میں بڑی عاجزی سے التجا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم سارے مل کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت مانگتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک تو سچا ہوگا نا، جس پر لعنت آئے گی وہ جھوٹا ہوگا، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ میرے نبی نے صرف اعلان نہیں فرمایا، سیدنا امام حسین کو گود میں اٹھایا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو انگلی سے لگایا، سیدہ خاتون جنت کو اپنے پیچھے لگایا، علی شیر خدا مشکل کشا کو ان کے پیچھے لگایا۔ یہ 5 مقدس افراد کا گروہ، یہ 5 مقدس ہستیوں کی جماعت جب نکلی نا عیسائیوں کا سب سے بڑا سردار سب کو اکٹھا کر لیا، کہنے لگا یہ جو میں نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی پہاڑ کو اٹھا کے ادھر رکھ دے اللہ پوری فرما دے گا، لہذا نہ الجھو، ان سے کل تک مہلت مانگ لو، اگر انہوں نے ہماری تباہی پر آمین کہہ دی تو قیامت تک کوئی عیسائی روئے زمین پہ زندہ نہ رہے گا۔ اگر باہر اچھی آواز آ رہی ہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے اندر بھی گرمی کربلا سے زیادہ نہیں ہے، اندر گرمی ہے، اقرار کرتے ہیں گرمی واقعی ہے، یہ کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے، کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے۔ قسم اللہ کی پرسوں ہم جا رہے تھے تو راستے میں اچانک ایک مسجد میں نماز پڑھنا پڑی عشاء کی، تو ویسے ہی خیال آ گیا، وہ کافی ہم نے بٹن آن کیے تو کوئی بھی نہ آن ہوا، لائٹ جل رہی تھی پنکھا نہیں چل رہا، میں نے کہا یار پڑھ لو نماز، 10 منٹ میں ہماری نماز ختم ہو جائے گی، کربلا سے واقعی یہاں گرمی زیادہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھ لو۔ تو یہ اگر ہم تصور کر لیں تو پھر کوئی گرمی نہیں رہتی ہے کہ ان کے دکھ، ان کے مسائل جو انہوں نے دین کی خاطر برداشت کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی عیسائیوں نے کہ ہمیں مہلت دے دیں، ہم کل آئیں گے۔ کیا کہا؟ وہ کل آج تک نہیں آیا، وہ جو کل تھا نا وہ کل آج تک نہیں آیا۔
اسی لیے میں کہتا ہوں دو جگ اندر آرام جے چاہے نا چھٹی در پنج تندا اور کسے تو ڈر نہ پاویں رکھی دل وچ ڈر پنج تندا اور یہ جملہ جان ہے جان یاد رکھنا نامنظور عبادت تیری نہیں پیار اگر پنج تندا آزم اونوں اگ کیوں ساڑے جدے دل وچ گھر پنج تندا یہی وہ حسین ہے جو کبھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی بن کے میدان میں آتا ہے کبھی محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی بن کے آتا ہے اور کبھی اس بات کی گواہی بن کے آتا ہے کہ بعد میں وہی مانوں گا جو میرے اللہ نے اور میرے رسول نے ارشاد فرمائی ہے سنیے حدیث طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن صلاۃ العصر ایک دن حضور نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی کون سی نماز پڑھائی کون سی نماز پڑھائی عصر کی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں فَلَمَّا قَامَ فِي الرَّابِعَةِ چوتھی رکعت میں میرے نبی کھڑے ہوئے کون سی رکعت میں مجھے پتا چل جائے نا میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ میرے نبی چوتھی رکعت میں کھڑے ہوئے کس رکعت میں جا الحسن والحسین مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا حضرت امام حسن امام حسین آ گئے مسجد میں حضور کس رکعت میں حضور کس رکعت میں حتی رکبا علی ظہرہی این نماز میں میرے نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں این نماز میں بندہ کوئی کہے جی این نماز میں لفظ کوئی نہیں ہے اب کہاں سے نکال رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں این نماز میں کیونکہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فلما سلم جب حضور نے نماز کا سلام پھیرا تو سلام بعد میں پھرتا ہے نماز پہلے ہوتی ہے جب تک سلام نہ پھرے بندہ نماز میں ایسے ہی ہے جب تک سلام نہ پھرے بندہ نماز میں ہوتا ہے این نماز میں بیٹھے شہزادے حضور کی پشت مبارک پر ابھی سنا نہ آپ نے کدی گود مرتضیٰ دی کدی فاطمہ دا آنچل کدی پشت مصطفیٰ تے ٹھکانہ حسین دائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا فوضعہما بین یدیہ حضور نے دونوں کو پکڑا سامنے بٹھایا دونوں کو پکڑا بولیے دونوں کو پکڑا فاقبل الحسین حسین نہیں بیٹھے اپنی جگہ پہ آگے ہو گئے آگے بڑھے حضور کی طرف آگے ہو گئے جو ہی حسین آگے ہوئے فحمل الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے
فحمل الحسن على عاتقه الأيمن والحسین على عاتقه الأيسر. میرے نبی نے حسن کو اٹھایا دائیں کندھے پہ رکھا، حسین کو اٹھایا بائیں کندھے پہ رکھا. سبحان اللہ. تقریر میں بھی کرتا ہوں، خطاب شاہ جی بھی فرماتے ہیں، خطبے جمعے میں بھی ہوتے رہتے ہیں، عید پہ بھی ہوتے رہتے ہیں، علاوہ ازیں شہادت کانفرنس میلاد مصطفیٰ میں خطبے واعظ ہوتے رہتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کتنے واعظ سنے ہیں کہ خطاب واعظ کرنے والا بچوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے آیا ہو. یہ کیسا واعظ ہے؟ حضور نے واعظ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ دھیان رکھیے گا، گنتی پوری رہے. پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا